جب ایمان والی عورت دنیا سے جاتی ہے 500 فرشتے اسے لینے آتے ہیں، بارات بن کے آتے ہیں، 500 فرشتے لینے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ریشمی جنت کا رومال لے کر آتے ہیں، گلدستے لے کر آتے ہیں، اور یہ فرشتے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کو جنت کی نعمتیں دکھاتا ہے، تاکہ دنیا چھوڑنے پہ میری بندی کا دل غمگین نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس کے دل کو بہلایا جاتا ہے، اس کے دل کو بہلایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو چھوڑتے ہوئے غمگین نہ ہو، خاوند سے جدا ہوتے ہوئے غمگین نہ ہو، اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے پریشان نہ ہو۔ اس کو جنت کی ایسی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں پھڑ پھڑانے لگتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے اس جنت کی طرف جانے کے لیے۔ جب اس کی روح جنت میں جانے کے لیے، گندی دنیا کو چھوڑنے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہو جاتی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ٹھوڑی کے نیچے جنت سے لایا ہوا وہ ریشمی رومال رکھتے ہیں، ایک دم سے اس کی روح باہر آ جاتی ہے اور اس کو لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور یہ 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر فرشتہ کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں، میں اس مبارک روح کو اٹھاؤں اور اللہ کے دربار میں قرب حاصل کروں۔ 500 فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ باری باری اس روح کو اٹھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، تیسرے آسمان پہ لے جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ لے جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، اس سے بھی اوپر عرش کے نیچے جا کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بندی، میں نے ساری زندگی تمہیں آزمایا، لیکن تم نے سردیوں میں فجر نہیں چھوڑی، تم نے کبھی مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھا، میرے نام پہ تم نے خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا، تم نے پردے کے ذریعے اپنے وجود کو چھپایا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھا، اپنے کانوں کو پاک رکھا۔ آج جا ایسی جنت میں جہاں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں دنیا کی رنگینیاں اچھی لگ گئیں اور ہم جنت کو بھول گئے، سارا دن بس دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، گھر ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، ڈنر سیٹ ایسا ہو، ٹیبل کرسی ایسا ہو، فرنیچر ایسا ہو۔ ہر تقریب کے لیے ہماری عورت کو الگ جوڑا چاہیے۔ جس کو جنت کا یقین ہو وہ ایسی نہیں ہوتی، جس کے دل میں موت کا یقین ہو، جس کے دل دماغ پہ ہر وقت موت کا منظر چھایا رہتا ہو، وہ یہ نہیں کہتی کہ اگلی تقریب کے لیے اگلا جوڑا چاہیے، اگلی تقریب کے لیے اگلا جوتا چاہیے، وہ یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے گزارا کرنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کرتا تھا سرخ رنگ کا، انصار کی کتنی بچیوں کی شادیاں اس ایک کرتے میں ہوئیں۔ انصار کی عورتیں مجھ سے کرتا منگواتی کہ ام المومنین میری بیٹی کی شادی ہے، آپ چند دن کے لیے کرتا مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو اس میں رخصت کر لوں۔ وہ کرتا پہنا کے اس دلہن کو رخصت کر دیا جاتا، پھر وہ کرتا اتار کے واپس بھیج دیتی اما عائشہ کے پاس۔ کپڑے، جوتے، گھر، فرنیچر، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے۔ ایسے ہماری زندگی سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے مرنا ہی نہیں ہے، موت آنی ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے، لیکن ان گھروں میں رہنا ان کو نصیب ہی نہیں ہوا، ان گھروں میں رہنا ان کو نصیب ہی نہ ہوا۔ موت کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، کپڑے پہن لیے، زیور پہن لیے، اور رخصتی کا وقت قریب ہے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی حادثہ ہوا اور دلہن دنیا سے چلی گئی۔ دلہن نے دولہے کو نہیں دیکھا، دولہے نے دلہن کو نہیں دیکھا، اور دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے دنیا کی خوشیوں سے ایسے مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی یاد نہ رہے، آخرت ہی یاد نہ رہے، اللہ کے نبی یاد نہ رہیں۔ آپ ساری بہنوں سے دست بستہ درخواست ہے، آج کے بعد یہ ٹھان لیں اپنی زندگی میں جو کچھ آپ کر رہی ہیں اس کو شریعت پر پیش کریں،
اس کو سیرت پر پیش کریں کہ آپ کے نبی نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے.